السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ اگر آپ نے میرے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو۔ الحمدللہ آج میرے 1000 سبسکرائبر بھی مکمل ہوئے۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ نسلہ ٹاور کی ویڈیو کل بھی لگائی تھی، 2-3 پہلے بھی لگائی تھی، آپ کو تازہ صورتحال بتائی تھی۔ آج شام 4 بجے کی صورتحال یہ ہے کہ نسلہ ٹاور تقریباً 98% کہہ سکتے ہیں آپ کے گر چکا ہے۔ 1-2 دن کا کام رہتا ہے جو جلد مکمل ہو جائے گا۔ تقریباً 70 دن پہلے جب نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام شروع ہوا تھا تو آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے بتایا تھا کہ اس وقت جب جو ٹھیکیدار اس پوری بلڈنگ کو گرا رہا ہے اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ 90 دن میں یہ جگہ مکمل طور پر کلیئر ہو جائے گی اور ملبہ بھی صاف ہو جائے گا۔ آج جب تقریباً 69 ڈیز ہو گئے تو اس کی بات 100% درست نظر آتی ہے کہ خان صاحب نے جو کہا تھا وہ نے کر دکھایا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سریے وغیرہ نکالے گئے تھے، ایک مزدور اس کو سیدھا کر رہا ہے، باقی ملبہ توڑ توڑ کے سریوں کو مکمل نکال رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ سریا پچھلے سال 2 سال پہلے جب بلڈنگ بنی تھی تو اس وقت ڈالا گیا تھا، ابھی بالکل نیو ہے، یہ کسی دوسری بلڈنگ میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک کاروبار ہے، کسی نے دروازے خرید لیے ہوں گے، کسی نے جو ہے کھڑکیاں خرید لی ہوں گی، کسی نے لوہا خرید لیا اور کوئی ملبہ خرید لے گا، یہ چلتا رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی کی خوشی اور کسی کا غم ہوتا ہے، یہی مثال نسلہ ٹاور کی ہے۔ یہاں پہ سینکڑوں مزدوروں کا روزگار بھی لگا ہوا ہے جو دن رات کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وہ خاندان ہے جنہوں نے بڑے ارمانوں سے یہ بلڈنگ میں گھر خریدے تھے اور یہاں شفٹ ہوئے تھے، لیکن آج یہ بلڈنگ ایک ملبے کا ڈھیر ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ سریا نکال کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر یہ بلڈنگ گرانے کا آغاز ہوا تھا۔ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی تھی اس کے مطابق یہ کہا جا رہا تھا کہ اس طرح کی تقریباً 700 بلڈنگیں کراچی میں ہیں، اس کے علاوہ مختلف جگہ پر ویسے جو ہے قبضہ ہے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جہاں بھی قبضہ ہے اس کو کلیئر کیا جائے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نسلہ ٹاور کے علاوہ اس وقت کراچی میں کہیں پر بھی کوئی بھی کارروائی نہیں ہو رہی۔ یہ آپ دیکھیں، بالکل چھت جو پہلی رہ گئی آخری، اس پر جو ہے مشین کام کر رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے، ایک دن کے بعد سپریم کورٹ کے چیف صاحب بھی بدل جائیں گے، تو آنے والا چیف کیا پرانے والے چیف کے حکم کو برقرار رکھے گا اور اسی طرح یہ کارروائی جاری رہے گی، یا جس طرح ہمارے ہاں گورنمنٹ بدلی ہوتی ہے، وزیر بدلی ہوتے ہیں تو پالیسیاں بدل جاتی ہے، اس طرح ہی ہوگا۔ گزشتہ 1-1.5 ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی ایسا دوبارہ حکم جاری نہیں ہوا کراچی کے حوالے سے۔ نسلہ ٹاور کے بعد مدینہ مسجد کے حوالے سے حکم آیا تھا جو فی الحال رکا ہوا ہے، اس پر عمل نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا، لکھا ہوگا گارڈن، لکھا ہے مزار قائد لکھا ہے۔ اس سروس روڈ پر ملبے کو جمع کیا جا رہا ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں یہ صاف ہو جائے گا، اور آپ کو یہاں پر 1000 گز کا جو پلاٹ تھا، 700 گز کا، جو بھی اس کی اصل لوکیشن ہے وہ نکل کر سامنے آ جائے گی۔ کراچی کے شہری اکثر ایک سوال کرتے ہیں کہ اس طرح کیوں ہوتا ہے
کہ اسلام آباد میں، لاہور میں اور دوسری جگہ پر عمارتوں کو ریلیز کر دیا جاتا ہے، کراچی میں توڑ دی گئی۔ اسی طرح بیریا ٹاؤن کو اگر دیکھا جائے تو ہزاروں ایکڑ پر قبضہ ہوا، ہزاروں گز پر قبضہ ہوا، ہزاروں کلومیٹر کے کلومیٹر پر قبضہ ہوا، لیکن اس پر سپریم کورٹ نے چند کروڑ پہ لے کر اس کو لیز کر دیا۔ یہ آپ دیکھیں گے، یہ مزدور جو ہے سریے کو سیدھا کر رہا ہے۔ تو اگر نسلہ ٹاور کو بھی اس طرح لیز کر دیا جاتا تو اس میں کیا برائی تھی، لیکن بہرحال اب یہ بلڈنگ ایک خواب بن گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔